اصحاب کہف سے ہم کرتے ہیں سٹارٹ، کیونکہ شروع کے جو پہلی 10 آیتیں ہیں ان میں تو اس کنفیوژن کو اللہ تعالیٰ نے دور کیا جو اس وقت پھیلائے گا وہ آ کے، کہ اس کو اپنے ذہن میں پلیس کیسے کرنا ہے، اس کے اوپر عقیدہ ٹھہرائے گا وہ، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ہم سب کو بتا دیا ہے، اور اس وقت کے لوگوں کو بتا رہے ہیں اللہ عز و جل کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کس طریقے سے، توحید کو کس طریقے سے، یہ جو شرک اس وقت ڈیپ پینیٹریشن میں ہے، کتابوں کے اندر ہے، اس کو کس طریقے سے اس نے یوٹیلائز کرنا ہے، اسی کو چینل کر رہا ہوگا، تو وہاں پہ توڑ دینا، ہم نے وہاں پہ اس کی ضرب لگائی۔ اب اصحاب کہف جو ہے نا، یہ سوال ہے یہودیوں کا، یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ نے 2 جگہوں پہ اصحاب کہف کے واقعے میں ہی، انہی آیات میں ہی بتایا ہے کہ اس کو دیکھنا کیسے ہے۔ ہم نے اس میں خود ہی تاریخ خود ابھر کے آئے گی کہ انہوں نے کیا پوچھا ہے، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس کا جواب دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بتا بھی اسی طریقے سے رہے ہیں ان آیات میں، اور شروع بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہی اکیلی نشانیاں ہیں جو یہ پوچھتے ہیں اصحاب کہف کا یا رقیم کا، تو یہی نشانیاں ہیں، کیا یہ اکیلی نشانیاں ہی ہیں جو، مطلب اس کا کہنے کا مطلب یہاں پہ اس آیت کی تفسیر میں یہ ہے، جو کہ تمام علماء کرام نے اسی طریقے سے اس کو پیرایا باندھا ہے، کہ ہر گروہ اپنے اپنے لٹریچر سے پورا احاطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ نے جو گفٹ کیا ہے قرآن کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے پورا اسپیکٹرم کھول کے بتایا کہ ہر اینگل سے کائنات کے اندر ہم جب نظر دوڑاتے ہیں، تاریخ میں نظر دوڑاتے ہیں، تو ایسے واقعات اسی نظام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی کے طور پہ کر کے دکھا دیے کہ جو سمجھ نہیں آ سکتی کہ کون سے اصولوں کے اوپر، جو ریگولر لاز ہیں نا نیچر کے، وہ ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انتظام کچھ اور ہے، ہمیں اس چھوٹی سی قید میں جو سائنس کے، فزکس کے، بایولوجی کے لاز ہیں، ہمارے کیمسٹری کے لاز ہیں جو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پورے ہوتے ہوئے، ان کے اوپر ہمارا ذہن جو ہے نا وہ پوری طریقے سے پرائمڈ ہے، ہم پہلے سے سیٹلڈ ہیں، کنڈیشنڈ ہیں، برین واشڈ ہیں، یہ سمجھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا آیا کا مطلب اس آیت کو نشانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں بتا رہے ہیں، یہ لا کیسے، اس لا میں نہیں ایکسپلین ہونے والی وہ بات، تمہارا جو اس وقت کا ذہن ہے جس طریقے سے تیار ہوا ہے ہر آدمی کا، عورت کا، جو دیکھتا ہے انتظام کیا چلتا ہے کہ میں گروں گا تو نیچے ہی جاؤں گا، چوٹ لگے گی، تو یہ جو لاز ہیں، یہ جو کائنات انتظام پہ جو چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا محتاج نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ادھر ہی سے یہ دجال کا لنک کہاں سے بنانا ہے، غور سے سمجھیں، تمام تر لوگ سمجھیں کہ دجال نے بھی انہی انتظامات کو توڑنا ہے نا۔ دجال نے بارش کروا دینی، تو فزکس کے لاز میں ایسے تو نہیں بارش ہوتی، پہلے کنڈنسیشن ہوتی ہے، پانی پہلے تو ویپوریٹ ہوتا ہے، پھر اوپر کنڈنس ہوتا ہے، بادل بنتے ہیں، پھر پریشر زون کریٹ ہوتی ہیں، پھر جب لو پریشر ہوتا ہے تو پانی برسنا شروع کرتا ہے۔ یہ جب تک لاز پورے نہیں ہوں گے بارش نہیں ہوگی، وہ کہنے پہ بارش کروا رہا ہے، اس کا مطلب ہے لاز اس کے تابع آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسی بنا پہ وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے کہ جس کے تابع آئیں گے لاز وہ ہے خدا۔ یہی ہم بھی مانتے ہیں کہ جہاں ہمارا رب ہے جس کے تابع ہیں لاز، رب لاز کے تابع نہیں ہے، لاز رب کے تابع ہیں۔ قانون جو بھی ہے قدرت کا، وہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، قانون کے اوپر اللہ تعالیٰ کے کن کا اطلاق تو ہوتا ہے، اللہ کے اوپر کسی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، یہ تو ہمیں پتہ ہے، اور یہی نص ہے جس کی بنا پہ وہ خدائی دعوے کرتا پھر رہا ہوگا۔ یہ غور سے یہاں پہ سمجھنا ضروری ہے۔ اصحاب کہف پہ اللہ نے اسی لیے یہاں پہ پہلے بتایا کہ، اور 2 جگہوں میں بتایا، ابھی ہم چلتے ہیں اسی تفصیل میں۔ پہلے تو بتایا یہودیوں کو، کیا تم لے کے آ گئے ہو کہ ہاں جو اصحاب کہف کی نشانی کو جانتا ہوگا تو وہ ہے، اس کے پاس علم ہے تو وہ ہے نبی، یا اس کو سب پتہ ہے، تو تمہیں تو کچھ بھی نہیں پتہ، ابھی تم سمجھتے ہو کہ بس یہی 2 نشانی ہیں اور اپنی طرف سے اپنی جو ہے نا پہنچ کا ہمیں اندازہ کروا رہے ہو۔ تو یہاں سے تو شروع ہوتی ہے پوری کی پوری کہانی۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، وہ سب سے پہلے کور کرتے ہیں، وہ ہے نفسیات کا، کنڈیشننگ کہتے ہیں اس کو۔ ہمارا جو ذہن ہے نا وہ کنڈیشن ہوا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ کنڈیشن ایسا ہی ہو کہ نظام قدرت کیا ہے، چھوٹے سے بچے کو نظام قدرت پہلے دن سے سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے، لوگوں کی بتائی ہوئی باتوں سے نہیں، خود اپنے مشاہدے سے، کہ سورج نکلے گا تو روشنی ہوگی، سورج نہیں ہوگا تو اندھیرا ہو جائے گا،
سورج کہاں سے نکلے گا, سورج کہاں غروب ہوگا, گرمی آئے گی جب سورج نکلے گا. تو یہ ہمارا جسم خود سینس کرتا ہے اور خود تمام تر پوری صحیح قدر کے ساتھ اندازے بٹھا لیتا ہے, اس کے پیمانے سیٹ کر لیتا ہے. اور چاہے آپ کسی برازیل کے بچے کو پکڑیں یا سری لنکا کے بچے کو, سائبیریا کے یا جاپان کے, ان سب سے اگر پوچھا جائے کہ سورج نکلے گا تو گرمی ہوگی, تو ہاں جی وہ کہے گا ہاں جی سورج نکلے گا تو گرمی ہوگی. اس کا مطلب آپ کا مشاہدہ درست ہے, اس کے لیے کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے, اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. سو ان تمام انتظامات کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے سے ہی ٹرینڈ ہیں. یہی قوانین قدرت ہیں. چھوٹے سے چھوٹا قانون بھی ہمارے سامنے عمل پیرا ہے اور اسی کے اوپر میں زندگی گزارتا ہوں, اور اس قانون کی بنا کے اوپر میں تمام تر جو معیار ہے نا صحیح اور غلط کے, اسی پہ اس کو ہم سینس بولتے ہیں کہ ہم نے سینس میں رکھا ہوا ہے سارا کچھ. جو چیز اس قانون کو توڑتی ہوئی میرے سامنے میرے مشاہدے میں آ جائے کہ یہ قانون تو اس کے خلاف ہے, تو وہ ایک اچنبھا ہے, وہ عجیب سی بات ہے, تعجب کی بات ہے. اس کو عجبہ بولیں گے ہم, عجبہ. قرآن میں بھی عجبہ ہی کہا. تو یہ عجیب بات ہے, یہ اسٹرینج ہے, ویئرڈ ہے, اور اس کے پیچھے اگر کوئی اپنا کنٹرول خود ظاہر کر دے تو ہم اس کو پھر کوئی ایسی چیز, کوئی ایسے پیڈسٹل پہ رکھتے ہیں کہ ہاں یہ ہم سے بڑا ہے. اور اسی لیے قومیں معجزے مانگتی تھیں. نبی ہے تو تیرے پاس کوئی طاقت ہوگی. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ ہوتا ہے اس قانون کو توڑنے کی طاقت. ایک انسان مر جاتا ہے تو دنیا میں نہیں آتا, قانون ہے. عیسیٰ ابن مریم اس کو واپس روح اس کے اندر جسم میں واپس لے آئے, زندہ ہو گیا. ایک اندھا ہے, مادرزاد اندھا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ سے اندھا ہی پیدا ہوا ہے. سائنس جتنے مرضی اپنے حربے چلا لے, وہ کبھی بھی اس قانون کو نہیں ابھی تک بدل سکی. ابھی تک تو نہیں بدل سکی کہ وہ پیدائشی اندھا ہے اور پھر بھی اس کو ہم آنکھیں کوئی آپریشن کر سکیں. ایسے نہیں ہو سکتا. اور چلیں آپریشن تو ہمیں آپ پتہ ہے, ہماری کنڈیشننگ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, پہلے تو یہ تھا کہ بعد میں بھی کوئی اندھا ہو گیا, کسی کو کیٹریکٹ ہو گیا, موتیا ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا, تو اب وہ نہیں اس کی آنکھیں آ سکتی. مگر اب ہمیں پتہ ہے آپٹک نرو اگر پیچھے سے ہے تو اس کے ہم علاج کر سکتے ہیں, کوئی اور آنکھ لگا سکتے ہیں. تو اب اس قانون کے خلاف نبی جو تھے وہ جب بھی کوئی کام کرتے تھے, موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکی, لکڑی کی عصا, اور وہ اژدہا بن گئی. یہ قانون کے خلاف ہے, معجزہ. یہ کیوں کرنا پڑتا ہے, یہ ہے اصلی سوال. یہ کرنا پڑتا ہے اس نشانی کو دکھانے کے لیے, اس طاقت کو کے اظہار کے لیے کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے میں تم سے زیادہ قوی ہوں. اور اس قوت کو جس سے قوی نکلا ہے, اس قوت کا مظاہرہ کرنا انسان کے لیے, مذاکر کے دکھانا انسان کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اگر تو مجھ جیسا ہی انسان ہے تو پھر میں تیرے تابع کیوں ہوں. اگر تو مجھ جیسا انسان ہے تو پھر میں تیرے سے بہتر کی کسی تلاش میں ہوں. ہم تو پہلے سے ہی ایک ایسے خدا کو مانتے ہیں جو یہ پورے کی پوری کائنات بنا کے بیٹھا ہوا ہے. اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ نشانی کا لفظ, آیا کا لفظ بتا رہے ہیں, آیت, کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قانون توڑ کے بتا دیا کہ قانون اللہ کے تابع ہیں. ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے, یہ بہت ضروری نقطہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے تاکہ دجال سمجھ آ سکے. دجال فتنہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ طاقتیں ہیں وہ والے قانون توڑنے کی جو اس وقت فزکس کے لاز ہیں.